آگرہ کا خونی سایہ، ایک خوفناک سچی کہانی پر مبنی۔ حصہ اول، خاموش حویلی۔ آگرہ صرف تاج محل کی وجہ سے ہی مشہور نہیں، بلکہ اس شہر کی پرانی گلیاں، ٹوٹی ہوئی حویلیاں اور بند کمرے بھی صدیوں پرانے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ سن 1998 کی بات ہے، دہلی سے آیا ایک نوجوان محقق ایان آگرہ پہنچا۔ اسے قدیم عمارتوں پر تحقیق کا شوق تھا۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک سنسان حویلی تھی جسے لوگ نواب کی حویلی کہتے تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا اس حویلی میں رات کو کوئی عورت روتی ہے اور جس نے بھی اسے دیکھا وہ واپس نہیں آیا۔ ایان نے ان باتوں کو وہم سمجھا اور حویلی کرائے پر لے لی۔ حصہ دوم، پہلی رات۔ پہلی ہی رات ٹھیک 12 بجے حویلی کے پچھلے کمرے سے چھن چھن پالوں کی آواز آئی۔ ایان نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبی راہداری تھی، مگر آخر میں ایک کمرے کی بتیاں خود بخود جل رہی تھیں۔ اچانک کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، واپس چلے جاؤ۔ ایان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کمرہ بند کر لیا۔ حصہ سوم، دیواروں کے راز۔ اگلے دن ایان نے حویلی کی دیواریں کھنگالنا شروع کی۔ ایک دیوار کے پیچھے ایک خفیہ کمرہ ملا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی، ایک خوبصورت عورت سرخ لباس میں، مگر اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ دیوار پر لکھا تھا، اسے انصاف نہ ملا، اس نے بدلہ لے لیا۔ حصہ چہارم، خونی تاریخ۔ ایان کو پتہ چلا کہ 1857 کے زمانے میں ایک نواب نے اپنی بیوی زینب کو بے وفائی کے شک میں اسی حویلی میں زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا۔ مرتے وقت زینب نے بد دعا دی، میں ہر اس شخص کو ماروں گی جو اس حویلی میں رہے گا۔ اسی دن سے یہاں لوگ غائب ہونے لگے۔ حصہ پنجم، سایہ۔ اس رات ایان نے خواب میں زینب کو دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سیاہ اور آواز قبرستان جیسی، تم بھی باقیوں جیسے ہو، تم بھی نہیں بچو گے۔ ایان جاگ اٹھا تو اس کے کمرے کی دیواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ حصہ ششم، آخری کوشش۔ ایان بھاگ کر باہر نکلا، مگر حویلی کے دروازے غائب تھے۔ اچانک زینب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، اگر سچ دنیا کو بتاؤ گے تو شاید تم بچ جاؤ۔ ایان نے پوری طاقت سے وعدہ کیا۔ حصہ ہفتم، انجام۔ اگلی صبح حویلی خالی تھی۔ ایان شہر چھوڑ گیا اور اس نے یہ ساری کہانی لکھ دی۔ لیکن آج بھی آگرہ کی اس حویلی میں رات 12 بجے پالوں کی آواز آتی ہے اور دیوار پر ایک نیا نام ابھرتا ہے، ایان۔